دعا کرو کہ اللہ کریم جل شانہ ساکوں کلام پاک صحیح پڑھن سمجھن تے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی گفتگو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اسماء مبارکہ دے متعلق۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ فرمایا، جویں انبیاء کرام دا طریقہ ہوندا ہے تبلیغ کرن دا، واعظ کرن دا، قوم کو سمجھاون دا۔ انہوں واعظ فرمایا، لیکن دلچسپ گال جڑی ہے نا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہر بندے کو گھروں بن کے سڈا۔ یہ نہیں کہ بندے آ گئے میدان لگ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کہ سا کو واعظ سناؤ جو تبلیغ کرو، یہ گال کو نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے کنڈے کھڑکائے، لوگوں کو آوازیں دیتیاں، انہوں کو سڈا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی کیا عاد ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار بڑے افسوس دی گال ہے، تو آپ کو پتہ کوئی نہیں اللہ دے محبوب آخری پیغمبر دی ولادت دی اج رات ہے، 12 ربیع الاول دی رات ہے، تو ستے پے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک گال کر لے کی دی آئی میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری تو 570 سال پہلے، اجاں 570 سال بعد میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آونے۔ عیسیٰ علیہ السلام ویلے اعلان کرے دے ودن جو آج 12 ربیع الاول دی رات ہے، سمن دی رات نہیں، اللہ دی عبادت دی رات ہے، برکت والی رات ہے، ساری راتاں کو افضل رات ہی ہے۔ بس سارے لوگ آ گئے تٹھے ٹھیک ہے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ فرمایا کہ وہ واعظ اندر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری دا ذکر کیتا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد جسمہ احمد۔ میں تو آپ کو خوشخبری دیون واسطے جگایا تے اٹھایا ہے زدائے، میں تو آپ کو خوشخبری دے میرے بعد جیڑا نبی آونا ہے، رسول آونا ہے، ان کا نام احمد ہونا ہے، اللہ دا آخری پیغمبر، ان کا نام احمد ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہوں، میں انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہوں، اپنی والدہ ماجدہ دا مشاہدہ ہوں۔ دو چیزیں اندر نظر آنی ہیں، ایک شاید ہے جڑا میرے زمانے نہیں آنا، میرے بعد آنا، من بعدی میرے بعد آنا۔ دوجی گال جڑا میرے بعد آنا اللہ دا رسول ہونا۔ تیجی گال یہ ہے کہ ان دا نام تو آپ کو دس چھوڑا، ان دا نام احمد ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم گزر گیا، 570 سال گزر گیا، میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 7ویں جوار میرے آقا علیہ السلام دا عقیقہ کیتا۔ برادری کو سڈا، خاندان قبیلے والے لوگ رشتہ دار سارے کو سڈا، عقیقے تے سڈے نا سڈا، سارے کھانا کھا لیا، دعوت طعام ہو گئی۔ پھر انہیں پوچھا عبد المطلب پوترے کا نام کے رکھا ہوئے؟ بندے پوچھتے نا بال سونا نام کے رکھا ہوئے بال؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیتا میں یہ نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو حیران ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اتنے عرصے تو ساری برادری آندی پئی ہے، بھائی کتنا عرصہ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا نا، نہیں تو سسٹم شروع کیا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلن لگی،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم جو اللہ نے اسماعیل کو پسند کیتا چون کیتا، اسماعیل جو اللہ نے بنی کنانہ کو چون کیتا، بنی کنانہ چو قریش کو چون کیتا، قریش چو ہاشم کو چون کیتا، ہاشم چو میں کو چون کیتا، بنی ہاشم۔ کتنا عرصہ لگا ہیں؟ اتنا عرصہ ساڈا خاندان برادری چلتی رہی اساں اے نا آج تک تا نہیں سنا۔ کوئی قوم جو مروج ہویا یا کہیں کو پتہ ہویا یا کہ کہیں نہ ہوئے نہ یا معروف نہ ہویا تو اسے محمد نہ کیوں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ ہے تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میں اس واسطے انہوں نے نام محمد رکھا ہے کہ اللہ آسمان ہے جنہوں دی تعریف کرے تھے ان دی مخلوق زمین ہے جنہوں دی تعریف کرے۔ علماء لغت جڑے نا انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا محمد دا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، الذی یحمد محمد او کو آدم جنہی تعریف کیتی ونجے کتنی واری، حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، یعنی ہر زمانے ہر دور کے اندر انہوں نے ذکر کیتا ونجے، انہوں نے تعریف کیتی ونجے۔ بعض علماء لغت نے لفظ محمد کا معنی ایک ہی ہے جڑے بندے دیاں جس ہستی دیاں جس ذات دیاں قابل تعریف عادتاں قابل ستائش کم کردار گفتار رفتار حد کو ود ونجنوں کو محمد آ گئے۔ جیڑا بندہ جیڑی ذات جیڑی شخصیت ساریاں خوبیاں دی مالک ہوئے ان کو محمد آ گئے۔ امت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لی عند ربی عشرۃ اسماء، میرے 10 نام ہیں، میرے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد و ابو القاسم والفاتح والخاتم والعاقب والحاشر والماہی طٰہٰ و یاسین۔ مطلب صرف 10 تک نہیں، کنانے 100 آکھ ہے، کنانے 200 آکھ ہے، کنانے 300 آکھ ہے، کہ 1000 تک گئن کہ 2000 تک گئن، پھر بھی انہاں آکھ ہے ساری رسائی تو تک ہے میرے آقا علیہ السلام دے اسماء اس تو بھی زیادہ ہے۔ ہر اسم بندے دی کہیں صفت دلالت کریں ہے۔ ایک بندے کی کئی صفت ہونی ہے نا، ایک بندہ حافظی ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، ایک بندے کئی صفتیں آ گئی ہیں، حاجی ہوتا ہے، غازی ہوتا ہے، صفتاں جتنے صفتاں نہ ودتے گئے صفتاں ودنیاں گئی ہیں۔ مناسب گال ایک مناسب گال آ گئی ہے ذکر کر دینا، صفتاں ہوئیں بندے دیاں مگر بندہ آپ انہاں صفتاں دا اظہار نہ کرے، بندہ آپ اپنا جڑا ذاتی نا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 ذاتی نا ہیں، ایک محمد تے بھی احمد۔ احمد آسمان والی مخلوق سڑیں دیے تے زمین والے محمد سڑیں دیے۔ محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا، احمد کہاں رکھا؟ احمد آپ دی والدہ ماجدہ نے رکھا۔ او فرمیندین جو میں کو خواب آکھا گیا کہ تیرے پیٹ دے اندر سردار کائنات سید العالمین ہے، اس امت دا نبی ہے، تے کو مبارک ہوئے جے لو پیدا تھی میں انہوں نے نام احمد رکھنا ہے۔ میرا ایک سوال ادھورا ودائی میں آج کو پورا کرنا ہے۔
عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہے اے اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو کعبہ شریف جو بیٹھے تو کعبہ جھومتا کھڑوتا ہے حرکت جاندہ تھا آتا ولد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں جی اے علامت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیتے ہیں ایک راہب نال میری دوستی آئی. میں ان کو آنا ویندا ہمی اور راہب آسمانی کتاباں دے ماہر ہوندے ہیں, اہل کتاب ہوندے ہیں, تورات دے انجیل دے ان کتاباں دے زیادہ انہوں کو درک حاصل ہوندا ہے راہباں کو. ان کو آنا ویندا ہمی تے او میں کو کیا آدا آئی راہب او آدا یار مکے والے تساں جڑے نا بڑے خوش نصیب ہو. کیویں؟ اس نے کہا میں ایک سینہ بسینہ گال ہے, ایک کتابی گال ہے, ایک سینہ بسینہ گال ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسا دیتا آئی کہ میرا آخری پیغمبر جڑا ہے مکے چاونا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دسا دیتا جو اللہ دا آخری پیغمبر مکے چاونا ہے. اس واسطے تو مکے رہن دیو, مکے اللہ دا نبی آونا ہے. کچھ یہودی رہندے ہیں, کچھ قریش مکہ رہندے ہیں, مختلف قوماں رہندیاں ہیں, مزہ آتا ہے. جلے میرے آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی, تشریف آوری ہوئی, تو حضرت عبد المطلب نے زیارت کی تھی, ڈٹھا تے او کعبے دا جھونجنا, تے او ہلنا, تے او سلام پڑھنا, تے بتاں دا ڈھانا, تے ساری کیفیات جڑی مشاہدہ کی تھی نا, راہب در گئے پتہ کراں کیا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں گیا ان دے کول بیٹھا اور کہا خاموش, تو انہوں نے دسا میں دسے نا, او اللہ دا نبی رات آ چکا ہے, مکے دے وچ آ چکا ہے. ہاں وہ رات آ چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام سا کو نشانی دسائی آئی جیڑی جوار فلانی جات ستارہ طلوع تھی وے اس رات احمد دی ولادت ہو سی. اصل رات ڈٹھا ستارہ طلوع تھی گئے, وہ آ چکا ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو میرا پوتر جم ہے, اس آخر والتے کو مبارک ہوئے, اللہ دا آخری نبی ایو ہے. باقی دوجی گال ہے بنی اسرائیلی جو نبوت چلی گئی, سارا قیاس ہی نہیں آئی جی میں نبی آندے پہ نا بنی اسرائیل سارے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی بنی اسرائیل چو آزی نبی آخری, مگر وہ بنو اسماعیل جو آ گیا. یہ بات اللہ دی ونڈے, اللہ دی تقسیم ہے, جی میں چاہے جو چاہے مرضی کرے. بہرحال وہ اللہ دا نبی. میرا سوال یہ آئی حضرت عبد المطلب کو پتہ لگ گیا اللہ دا نبی ہے, راہب کو پتہ لگ گیا اللہ دا نبی ہے, کعبے دے بتوں کو پتہ لگ گیا, کعبے دی دیواروں کو پتہ لگ گیا اللہ دا نبی ہے. حضرت بی بی آمنہ سیدہ طاہرہ کو پتہ لگ گیا کہ آمن والا اللہ دا نبی ہے. انہیں کچھ ایسی علامات دیکھی ہیں نا, حضرت عبد المطلب کو دسایا خابد بشارت ہے اللہ دا نبی ہے, سید العالمین ہے, انہیں احمد رکھنا ہے. میرے آقا کو پتہ کو رہا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہے. میرے سوال ہے آئی, میرا سوال ہے مکے والے سارے کو پتہ ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کا شاعر ہے, بڑا شاعر, بڑی خوبصورت نعتاں پڑھن والا. اس ٹاپک تے میں نہیں ویندا, انہاں دی شاعری تے انہاں دی محبت تے وہ عالم وہ چیزوں میں نہیں. انہاں دی عمر آئی 120 سال. میں کہندی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دی عمر 120, 60 سال انہاں دور جہالت ہی گزارے, 60 سال میرے آقا علیہ السلام دے امت ہی گزارے, 120 سال دے وفات ہوئی انہوں نے. حضرت حسان بن ثابت فرمیندے ہیں میں 7-8 سال دا حامی, میں کتنا حامی 7-8 سال دا. تے ایک یہودی پہاڑی تے چڑھ گیا تے اس سارے لوگوں کو سڈا, اور آؤ میری گال سنو. انہیں ساری قوم, ان کی برادری, رشتہ دار, حاکم صاحب سارے انہوں کو پتہ نہیں کو کوئی اوکھی پہ گئی ہے, کیوں سری کرو تے سارے کٹھے تھی گئے, آ گئے. اور زاکا میں تو آپ کو سڈا اس واسطے
کہ جیڑا اللہ دا آخری پیغمبر آمنا ہے تے جہندی انتظار چاسے او پیغمبر رات آ چکا ہے، او ستارہ طلوع ہو چکا ہے، مگر گال ہے کہ وہ آیا انہوں نے وچ بنو ہاشم وچ آیا ہے، اسرائیل وچ نہیں آیا۔ اس واسطے بنی اسرائیل جڑے نا چھٹی کریں ہوں سکہ انہاں دا چلنا ہے، ہوں غلبہ انہاں دا ہونے، مشرق تو مغرب تک سب کچھ انہاں دا ہی ہونا۔ حضرت حسان بن ثابت فرمیندے کہ اس ویلے 7-8 سال دا میں کو گال اجن تک یاد ہے، مجھے وہ دی منظر ہی یاد ہے جس طرح وہ آدھا کھڑوتا ہے تے سارے لوگوں کو تکی کھڑوتا ہے۔ ہوں اندر جڑے آئے کھڑے ان کی قوم دے برادری دے 200 بندہ 250 بندہ 400 بندہ 500 بندہ تو ہو سی تے ہر بندے اگا وہیں دسا ہو سی یار اللہ دا آخری نبی آ گئی، اللہ دا آخری پیغمبر آ گئی، تو لینا نہ لگ گئے دیدار واسطے، لوگ دیکھن نہ آ گئے۔ انہیں آگے بھئی گالے وہ جڑا جائیں آکھا نا بھئی ستارہ طلوع ہو گئی، انہیں آگے تو چلو ٹھیک ہے یار، انہیں کوئی نشانی جو ساتھ جو میں دیکھوں پتہ تو لگے نا بھئی اللہ دا نبی ہے، کوئی ایسی نشانی، اور ساکھا ان کی نشانی ہے انہیں مون دے درمیان مہر نبوت ہے۔ بعض لوگ آون دے دیکھن دے زیارتاں کرن دے، اور جڑا آوے مہر نبوت دیکھے آمنا و صدقنا بھئی اللہ دا نبی ہے۔ سارے مکے والے کو پتہ لگ گیا، چھوٹے بڑے کو پتہ لگ گیا، درختوں کو پتہ لگ گیا، پہاڑوں کو پتہ لگ گیا، جنگل دی بکری کو پتہ لگ گیا، دریا دیا مچھلیوں کو پتہ لگ گیا، حضور پاک کو پتہ کون نہیں میں نبی اللہ دا۔ کوئی عقل کا علاج کرو یار۔ 40 سال تک میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک وچ رہن، 40 سال اعلان نبوت 40 سال بعد کی تھی، 40 سال اعلان نبوت کی تھی، 40 سال تک میرے آقا علیہ السلام کو پتہ کون ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ تو گھر چھوڑ کے دکھا رہے ہراج چلے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے ستو لے لونا پانی شانی لے لونا تے غار ہراج 2 مہینے مہینہ چلیا غار ہرا کیا کریں دے انہوں کو پتہ ہی کو نہیں میں اللہ دا نبی ہے کیا کریں دے۔ اگر تسا روایتاں پڑھو نا تو میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لین سجدہ کیتا ہے، وہ سجدہ کیوں کیتا ہے ان کو پتہ ہے تو میں اللہ دا نبی ہے، میں اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ تیوال اے فرمایا رب حب لی امتی، سجدہ کیتا ہے رب حب لی امتی۔ حبلی دا معنی بعض علماء یا مولوی یا پڑھے لکھے حضرات جنہیں نا وہ کرے دیں بھائی میری امت کو بخش دے، میری امت دی بخشش کر، مغفرت کر۔ مغفرت دا معنی نہیں، مغفرت دا معنی نہیں، بخشش واسطے ہوتا ہے رب اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، بخشش واسطے اے لفظ ہے۔ حبلی دا معنی ہے اللہ میری امت میرے حوالے کر، وہ امت دا والی وارث آ گئے، بے کساں دا سہارا آ گئے، میرا اللہ میری امت میرے حوالے کر۔